بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ اچھا جی، فعلہ کے بعد اگر ہم تا لگا دیں گے، اس کو بولتے ہیں تا تانیث۔ یہ تا جو ہے یہ ساکن ہوتی ہے، یہ تا ساکن ہوتی ہے، یہ تا تانیث ہوتی ہے، صرف مؤنث کو بتانے کے لیے آتی ہے۔ یہ مؤنث کی علامت ہے، مؤنث کی ضمیر نہیں ہے، یعنی یہ فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر فاعل جس طریقے سے فعلہ میں فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے یا فعلہ میں فاعل اس کا نائب فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہیا ضمیر چھپی ہوئی، یعنی اس کا فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ جو تا ہے یہ اس کا فاعل نہیں ہے، بلکہ یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ اب فعلہ تو مذکر کا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن اگر ہم واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنانا چاہ رہے ہیں تو فعلہ سے اس کو الگ کرنے کے لیے ہم نے مؤنث کی علامت لگا دی ہے تاکہ یہ فعلہ سے الگ ہو جائے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے، تو فعلت ہو گیا۔ فعلہ کے آگے جب ہم نے تا ساکن لگایا تانیث کا تو وہ فعلت ہو گیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ۔ اور کیا اسے ترجمہ غلط ہو گیا، کیا گیا اسے ایک عورت کو، کیا گیا، ترجمہ تھوڑا غلط ہو گیا ہے، کیا گیا اس ایک عورت نے نہیں بلکہ کو، کیا گیا اسے ایک عورت کو، فعلہ کیا گیا اسے ایک عورت کو، ٹھیک ہے۔ تو گولتا لگا دی ہم نے تو یہ فعلت ہو گیا، کیا گیا اسے ایک عورت کو۔ یہاں ترجمہ میں نے سب کا غلط لکھ دیا ہے غلطی سے۔ اچھا بھائی، اب یہ جو صیغہ ہے اس کے بعد ہم نے فعلت کے آخر میں الف لگا دیا تانیث کا۔ تانیث آپ سمجھتے ہیں ایک ہوتی ہے تانیث، ایک ہوتی ہے تثنیہ۔ الف ہم نے لگایا تثنیہ کا، تانیث کا نہیں۔ تانیث کا مطلب ہے مؤنث، تانیث کا مطلب ہے مؤنث، تثنیہ کا مطلب ہے دو ہونا، ٹھیک ہے۔ تو الف ہم نے تثنیہ کا لگا دیا تو فعلہ تو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعلہ فعل ہے۔ اس کے بعد یہ جو تا ہے تا ساکن، یہ تانیث کا ہے، یعنی مؤنث کو بتانے کے لیے۔ جب اس کے بعد ہم نے لگایا ہے تثنیہ کا الف، لیکن الف اپنے ماقبل جو ہے، الف اپنے سے پہلے فتحہ چاہتا ہے، یہ الف چاہتا ہے، بس الف کو چاہیے اپنے سے پہلے فتحہ، تو اس لیے ہم نے تا کو فتحہ دے دیا تو فعلتا ہو گیا، ورنہ تو یہ تا جو ہے وہ ساکن ہی ہے، یہی والی تا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بس الف لگا دیا تانیث کا تو فعلتا ہو گیا، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو فعلہ فعل ہے، یہ تا تانیث کے لیے ہم نے لگا دیا، فعلہ سے الگ کرنے کے لیے، بس اس کو تثنیہ کا بنانے کے لیے ہم نے اس کے بعد جو ہے الف تثنیہ اس کے بعد لگا دیا تو یہ فعلتا ہو گیا۔ کیا ان دو عورتوں انا، کیا گیا ان دو عورتوں کو، کیا گیا ان دو عورتوں کو، کیا گیا ان دو عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ فعلہ کے بعد اگر میں نہ لگا دوں، نون فتحہ نہ یا نون زبر نہ، تو نہ جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ضمیر بولتے ہیں فاعل کی علامت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، یعنی فاعل جو ہے وہ جمع مؤنث غائب ہے، یہ بتانے کے لیے آئی ہے۔ یہ تو نہ جو ہے جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعلہ کے آگے جب ہم نے نون زبر نہ لگا دیا تو فعلنا ہو گیا، نون فتحہ نہ، فعلنا ہو گیا، ٹھیک ہے، فعلنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان پر ذرا بھاری ہو رہا تھا، ثقل آ رہا تھا، ثقل مانے بوجھ، زبان پر بوجھ ہو رہا تھا، عرب کی پڑھنے میں ان کو ذرا بھاری لگ رہا تھا یہ صیغہ، تو انہوں نے یعنی توالی اربع حرکات لازم آ رہا تھا نا، توالی اربع حرکات، وہ جو پیچھے گزر چکا ہے، 4 حرکتوں کا ایک ساتھ پے در پہ آ جانا، یہ عرب کو ذرا مشکل لگتا ہے، تو فعلنا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے توالی اربع حرکات سے بچنے کے لیے جو ہے لام کو ساکن کر دیا، فعلنا ہو گیا۔ یہ سب باتیں گزر چکی ہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا، کیا گیا، نہ یار یہ تو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، کیا گیا ان سب عورتوں کو، کیا گیا ان سب عورتوں کو۔ اب یہ صیغہ آپ نے دہرانے ہیں، یہ آج کا سبق ہے، فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتا فعلنا،
اور پیچھے کے جو 3 صیغے ہیں وہ بھی دہرانے ہیں. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا، اس طرح. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے 3 صیغے پڑھے ہیں. سب سے پہلا صیغے کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب تائے ساکن لگا دیتے ہیں فعلا کے بعد تو فعلت بن جاتا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. تائے تانیث کی ہے، اس کا فاعل کی علامت نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی فعلت کے آخر میں جب ہم الف لگا دیتے ہیں تو یہ فعلتا ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ساکن ہے، لیکن کیونکہ الف اپنے سے ماقبل فتحہ چاہتا ہے تو اس کو مجبوراً ہمیں فتحہ دینا پڑا ہے. ظاہری طور پر تو یہ مفتوح ہے لیکن اصل میں یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جواب مؤنث غائب کی ضمیر جب اس کے بعد لگائی تو یہ فعلنا ہو گیا، فعلنا ہو رہا تھا. توالی 4 حرکات سے بچنے کے لیے ہم نے اس لام کو کلمے کو ساکن کر دیا. اور صرف لام کا ہی کیوں انتخاب کیا ہم نے ساکن کرنے کے لیے، اس پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے. اور توالی 4 حرکات کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں یعنی یہ عرب اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اس پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے. کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے عرب کو پڑھنا توالی 4 حرکات، یعنی 4 حرکتوں کا مسلسل آ جانا، چاہے وہ کوئی سی بھی حرکتیں ہوں، 4 حرکتوں کا پے در پہ آ جانا یہ ذرا ان کو مشکل لگتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں عرب. ٹھیک ہے جی. صیغوں کے ترجمے بھی آ گئے، صیغوں کا نام بھی آ گیا، اور آج کا سبق بھی ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.